جو مرضی آئے کر لیں، لوگ ان کی طرف جانے والے نہیں ہیں۔ یہ ظلم و ستم بڑھاتے رہیں، اور یہی مجبوری کے اندر یہ بل لائے ہیں کہ آئین کو مسخ کر دیا جائے، دفن کر دیا جائے، اور عمران خان کے اوپر گرفت مزید مستحکم کی جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جماعت اسلامی سے میں اپیل کر رہا ہوں، لوگوں سے اپیل کر رہا ہوں، اور لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ کل بھی جلسہ ہے، لوگ آئیں، پرامن انداز سے آئیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں کے اندر ہماری کوشش یہی رہی ہے کہ پرامن رہے، مگر میری بھی زندگی گزری ہے ٹیئر گیسنگ کھاتے ہوئے، بچپن سے ٹیئر گیسنگ کھاتا رہا ہوں، پولیس کی لاٹھیاں کھاتا رہا ہوں۔ جب پولیس یہ حرکت کرتی ہے تو لوگ بھی ریئیکٹ کرتے ہیں۔ تو یہ چیز میں آپ کے سامنے ہم رکھنا چاہتے تھے۔ تبادلہ خیال ہونا، ایک پارٹیوں کا آپس میں مل بیٹھنا، کچھ مشترک ایشوز کے اوپر مشترک ایکٹیویٹیز کرنا، سرگرمیاں کرنا، یہ بھی ہم سب کا ایک جمہوری حق بھی ہے اور ایک طریقہ کار بھی ہے سیاسی جماعتوں کا کہ جو ہم اختیار کرتے ہیں۔ البتہ یہ بات بھی سب صحیح ہے کہ پارٹیاں اپنی اپنی جگہ پر موجود ہیں اور وہ اپنی پارٹی کی حیثیت میں بہت ساری سرگرمیاں انجام دے سکتی ہیں۔ ایک مرتبہ پھر شکر گزار ہوں اور میں درخواست کروں گا کہ آپ بھی اظہار خیال۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مشکور ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مشکور ہوں حافظ نعیم الرحمن صاحب کا، لیاقت بلوچ صاحب کا، کہ میں نے ان سے پہلے بھی ریکویسٹ کی ہوئی تھی کہ ملاقاتیں ہماری چلتی رہنا چاہیے، مگر اس وقت ایسا موڑ آیا ہے، اس کو جس اعتبار سے یہ پاکستان کے آئین کے اندر یہ تبدیلی لانا چاہتے ہیں، تو یہ بل ترمیم کا نہیں ہے، تدفین کا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے، اور اگر یہ امینڈمنٹ پاکستان کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ بل کہلا رہا ہے تو یہ ڈس ممبرمنٹ بل ہے، یعنی پاکستان کے آئین کو دفن کرنے والا بل ہے۔ اتنا خراب بل کی ضرورت نہیں ہے۔ کھلم کھلا ماشاء اللہ لگنا مشرف صاحب کا اس سے کم بہتر تھا، کہ کلیئرٹی تو تھی کہ کہاں سے کیا ہو رہا ہے۔ اب یہ کہ ایک فساد آگے رکھا ہوا ہے، ایک پردہ رکھا ہوا ہے، اور وہ جیسے حافظ نعیم بھائی نے اس بات کا اعلان کیا، بتایا آپ کو کہ وہ پردہ کتنا نان جینوئن ہے، کتنا اس کے اوپر کتنے شکوک و شبہات ہیں، کتنی دھاندلی زدہ کیفیت سے وہ آیا ہے وہ پردہ، اور پھر وہ آئین کے اندر ترمیم کر لے۔ تو لہٰذا میں تو یہ درخواست کرنے آیا تھا کہ کئی ایک چیزیں پاکستان کے اندر بہت خطرناک بڑھتی جا رہی ہیں۔ میں اس موقع پر دوبارہ اس بات کی یاد دہانی کرنا چاہتا ہوں لوگوں کی کہ بلوچستان کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ بلوچستان کے اندر جو جینوئن پولیٹیکل فورسز ہیں ان کو ہم نے اتنا کنارہ کش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں وہاں ہتھیار کا استعمال بہت بڑھ گیا۔ وہ مسنگ پرسنز والی جو کیفیت ہے وہ تو اب پنجاب نے بھی دیکھ لی، جس طرح سے بلوچستان کے اندر چل رہا تھا، جس کے اندر مسلسل کوشش ہو رہی تھی کہ مسنگ پرسنز کو برآمد کیا جائے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اب یہاں پنجاب سے اور سارے پاکستان میں مسنگ پرسنز کا کھیل چلا گیا۔ اور مجھے تعجب ہوتا ہے کہ جب ڈی جی آئی ایس پی آر رہ کر یہ کہتے ہیں کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، اور ان کے سارے ان کی طرفداری کرنے والے سارے تجزیہ نگار بیٹھ کر کہہ رہے تھے کہ فوج یہ چاہتی ہے، فوج یہ چاہتی ہے، فوج یہ کر رہا ہے، فوج نے یہ کیا اور فوج نے وہ کیا۔ تو یہ میری فوج کے اوپر ایک جھوٹ کا الزام بھی لگ رہا ہے۔ میری فوج پاکستان کا ایک ستون ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس فوج کو نقصان نہیں پہنچے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس فوج کی کسی کے ساتھ کنفرنٹیشن نہ ہو، کیونکہ بیرونی حالات خراب ہیں، بلوچستان کے معاملات خراب ہیں، کے پی کے معاملات خراب ہیں، معیشت کے معاملات خراب ہیں، ایک چیز آگے نہیں بڑھی ہے، بجلی مہنگائی کے معاملات خراب ہیں۔ اور اگر آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے، تو مہنگائی کم ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ قیمتیں کم ہو گئی ہیں، اس کی رفتار جو بڑھوتری کی تھی اس رفتار کے اندر کوئی کمی آئی ہے۔ ان ساری چیزوں کے اعتبار سے جو پچھلے 2-3 سال کی حکومت ہے وہ جینوئن نہیں ہے، اس کے روٹس عوام کے اندر نہیں ہیں، اور جب روٹس عوام کے اندر نہیں ہوں گے تو نتیجہ یہ ہوگا جو بھی معیشت کا فیصلہ ہو وہ ایک آپ کے سامنے ذکر کرنا ضروری بھی ہے کہ ایک نیا کانسیپٹ ہے مورل اکانومی کا، اور مورل اکانومی یہ ہوتی ہے کہ ہر چیز لالچ میں خریدی نہیں جاتی، انسینٹیو سے نہیں، مگر پیٹ پر اگر لیڈرشپ پیٹ پر پتھر باندھ کر عوام سے اپیل کرتی ہے کہ تم کے ساتھ تمہاری بھی مشکلات آ رہی ہیں، تو لہٰذا عوام پھر اس کا ساتھ دیتی ہے۔ اور میں اس کی مورل اکانومی کو آپ کی ایک اور مثال دوں کہ کووڈ کے دوران عمران خان صاحب نے جب یہ نیت کی کہ لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے، لوگ مر جائیں گے،
تو نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے بھی مل کر اللہ کی برکت آئی، مساجد ہم نے کھلی رکھی۔ وہ ہے مثال اس بات کی کہ لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا۔ معیشت کے حالات یہ ہیں کہ اتنا مہنگا لون لیا جا رہا ہے، 15% پر لون لیا جا رہا ہے، اور آپ اپنی چیزیں گروی رکھ رہے ہوں گے، فیوچر کی آمدنی گروی رکھ رہے ہوں گے، فارن انویسٹمنٹ نہیں آ رہا۔ مگر یہ چیز ایک طرف، جو یہ آئین کی تدفین کا بل ہے اور ڈسممبرمنٹ بل ہے، یہ تو بے انتہا خطرناک ہے، جس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، مگر آپ نے سن لیا کہ اس کے اندر جو دھوکہ دہی کے طریقہ کار ہیں ان کو پھر سے آزاد کیا جائے، 63A کو بھی ختم کیا جائے کہ لوگ کسی پارٹی کے ہوں ووٹ کسی پارٹی کو دیں، اور تاکہ لوگوں کو خریدا جا سکے۔ لوگ اغوا ہو رہے ہیں، لوگ اغوا کیے گئے۔ یہ تو میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا مشکور ہوں، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس کے اندر رکاوٹ کم سے کم یہ کہا کہ بھائی بل دکھاؤ، اور اس کے بعد ہماری ان کے ساتھ مشاورت چل رہی ہے کہ بل کے حوالے سے میں نے ان سے بھی درخواست کی ہے کہ یہ جو نان ریپریزنٹیٹیو پارلیمنٹ ہے، جو فارم 47 کی پارلیمنٹ میں ہے، جس میں میرا بھائی دوست بہادر جس نے کہہ دیا کہ جی میری سیٹ بھی مجھے دینا چاہتے ہیں، میں لینا نہیں چاہتا کیونکہ میرا نمبر نہیں ہے وہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پارلیمنٹ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اتنا سیریس امینڈمنٹ لایا جائے جس سے ملک کی جمہوریت کے اعتبار سے تباہ کن کیفیت پیدا ہو۔ میں حافظ نعیم صاحب سے، لیاقت بلوچ صاحب سے، اپنے بھائیوں سے یہاں یہ اپیل کرنے آیا تھا، اور یہ میرا گھر ہے، کیونکہ میں ان کو یاد دلا رہا تھا کہ 77 سے میں نے جماعت اسلامی کے ساتھ کام کیا۔ میں مشکور ہوں ان لوگوں کا، بہت ساری مرور صاحب مرحوم کا، کہ ان کی دوستیوں اور رفاقت سے میرے کردار کے اندر جیسا بھی ہے خرابی ان کے کھاتے میں جائے گی، جو کچھ بہتری ہے وہ ماشاءاللہ ان کی طرف سے ہے۔ تو یہ تو میرا گھر ہے، میں ان سے یہ اپیل کرنے آیا تھا کہ اتنے اہم موڑ پر دیکھیے، میں ایک بہت بڑی بات کرنے جا رہا ہوں کہ بنگلہ دیش کے اندر جو مسنگ پرسنز کی کیفیت تھی، اس کے اندر پروفیسر غلام اعظم صاحب جو امیر جماعت اسلامی تھے، ان کو 90 سال کی سزا ہوئی اور ان کا انتقال ہو گیا پریزن میں، اور ان کا بیٹا جو بریگیڈیئر جنرل تھا، جو سورڈ آف آنر کا ونر تھا، اس کو حسینہ واجد نے فوج سے نکالا، وہ واحد گواہ تھا ان کے مقدمے کا، اس کو فوج سے نکالا اور پھر اس کو ایسا غائب کیا کہ اس کے گھر والوں کو پتہ ہی نہیں چلا وہ زندہ ہے مردہ۔ اس کی بیوی نے کورٹ میں یہ کہا کہ جی 7 سال ہو گئے، مجھے اسلامی اعتبار سے جب شوہر 7 سال پتہ ہی نہ ہو تو اس کو مردہ ڈکلیئر کر کے کہ مر گیا تو مجھے اجازت دیں شادی کی، اس کو اجازت ملی شادی کی۔ وہ نکلا ابھی نمودار ہوا تیسرے دن، جس دن حسینہ واجد کو ہٹایا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مسنگ پرسنز کے حوالے سے آپ یہ دیکھیے کہ لوگوں کو اٹھا لیا، منہ بند کر لیا۔ اتنا ظلم و ستم نہ ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں تھا، نہ ایوب خان صاحب کے زمانے میں تھا، نہ مشرف صاحب کے زمانے میں تھا جو آج کل ہے۔ تو میں جماعت اسلامی سے یہ اپیل کرنے آج آیا ہوں کہ اپنا جو کردار آپ نے پاکستان کی خاطر مشرقی پاکستان کے اندر کیا، جس کے اندر آج پھر جناح صاحب کو یاد کیا جا رہا ہے وہاں پر کہ جناح صاحب نہیں ہوتے تو مشرقی تو پاکستان نہیں بنتا، تو وہ جو ریٹرن ہے تو وہ اس کے اندر جماعت اسلامی کا بھی کنٹریبیوشن ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنے اس اہم موڑ پر، اس کے باوجود کہ نیشنل اسمبلی میں ان کی سیٹس نہیں ہیں، مگر ان کا معاشرے کے اندر ایک اخلاقی وزن ہے، ایک موریلٹی کی گنجائش پاکستان میں ہے۔ 90% لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، جو مرضی آئے کر لیں، لوگ ان کی طرف جانے والے نہیں ہیں۔ یہ ظلم و ستم بڑھاتے رہیں، اور یہی مجبوری کے اندر یہ بل لائے ہیں کہ آئین کو مسخ کر دیا جائے، دفن کر دیا جائے، اور عمران خان کے اوپر گرفت مزید مستحکم کی جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جماعت اسلامی سے میں اپیل کر رہا ہوں، لوگوں سے اپیل کر رہا ہوں، اور لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ کل بھی جلسہ ہے، لوگ آئیں، پرامن انداز سے آئیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں کے اندر ہماری کوشش یہی رہی ہے کہ پرامن رہے، مگر میری بھی زندگی گزری ہے ٹیئر گیسنگ کھاتے ہوئے، بچپن سے ٹیئر گیسنگ کھاتا رہا ہوں، پولیس کی لاٹھیاں کھاتا رہا ہوں۔ جب پولیس یہ حرکت کرتی ہے تو لوگ بھی ریئیکٹ کرتے ہیں۔ تو یہ چیز میں آپ کے سامنے ہم رکھنا چاہتے تھے کہ ہم اپیل کرنے آئے یہاں پر۔ شکریہ جی۔
کب سیاسی جماعتوں کا نام لینا شروع کرے گی کہ جج کو سامنے دکھا کے جو آئین تجویز کے اندر اصل چیز تھی کہ عامر چیف کی مدت 5 سال کرنے جا رہے تھے، ٹھیک ہے، اس کے بعد 5 سال کی ایکسٹینشن جو آرمی کے ایکٹ کے تحت اس کو دے جا رہے ہیں، اس کو پر سیاسی جماعتوں کی کوئی چھوڑ نہیں۔ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ آپ اگر ہماری پریس کانفرنس میں شریک ہوتے ہوں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جتنا بولنا چاہیے شاید اس سے زیادہ ہی بولتے ہیں، اور یہ بہت واضح طور پر ہمارا موقف یہ ہے کہ پاکستان کی فوج ہو، ادارہ ہو، ISI ہو، MI ہو، کوئی ایجنسی ہو، سب کے لیے آئین نے ایک لمٹ، ایک حدود کا تعین کیا ہوا ہے، آئین مقدم ہے۔ تو آرمی چیف سے لے کر چیف جسٹس آف پاکستان اور اسپیکر سے لے کر صدر مملکت اور وزیر اعظم یا کوئی بھی ہو، آئین نے اس کی جو حد مقرر کی اسی حد میں سب کو رہنا چاہیے، اسی سے پاکستان کا بھلا ہوگا۔ تو یہ بات تو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں۔ تو کوئی بھی ایسی چیز جس کے نتیجے میں کسی بھی ادارے کو زبردستی جو ہے وہ کوئی چیز اس کے حق میں کروائی جائے وہ قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ تو ہم نے تو ان تمام امور کے اوپر بات کی ہے، اور لیکن سیدھی بات یہ ہے کہ اگر یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم فوج اور عوام کے درمیان تصادم والا راستہ کوئی اختیار کریں، یہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے، پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا، فوج افورڈ نہیں کر سکتی، اور یہ فوج کو، ان ادارے کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ایسی کوئی بھی چیز جس کے نتیجے میں یہ فاصلہ بڑھے وہ پاکستان کے لیے، آئین کے لیے اور پاکستانی فوج کے لیے، سب کے لیے، عوام کے لیے، سب کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ آئین نے سب کے لیے بہت اچھا طریقہ اختیار کیا ہوا ہے، دیا ہوا ہے، ہمیں سب کو اس کو فالو کرنا چاہیے۔ شبانی ان کی ہوگی، سوال مجھ سے کر رہے ہیں۔ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ سوال میں نہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھ سے تھوڑا سا دور کھڑے ہوں پہلے کیونکہ آپ لوگ غصے کا اظہار کر رہے ہیں، آپ سوال نہیں کر رہے۔ جی، مکمل اعتراض ہے، ان ٹوٹو ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ انٹینشن خراب ہے، جمہوریت دشمنی ہے اور اجارہ داری قائم کرنے کی کوشش ہے، اس لیے ہم اس چکر میں پڑیں گے ہی نہیں۔ اور ہم ایسی تمام جماعتیں، آپ نے تذکرہ بھی فرمایا، ان سے بھی یہ درخواست کریں گے کہ آپ شقوار مطالعہ نہ فرمائیں، اس انٹینشن کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو مسترد کر دیں۔ جو بھی شقوار مطالعے کی شوق میں اس وقت ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ کلیتاً اس کو مسترد کر دیں۔ اچھا، صرف آپ سے نہیں، ایک منٹ، صرف میں ان سے وضاحت کر لوں۔ انہوں نے سوال کیا کہ میرا کوئی آڈیو موجود ہے جس کے اندر میں نے کہا کہ گھسو، توڑو، بڑھو۔ آپ نے وہ آڈیو سنا ہے یا سنی سنائی بات کر رہے ہیں؟ اچھا سنو نا، نہیں آڈیو سنا ہے۔ دیکھو آپ نے آڈیو کی مثال دی، دھرنیا کے ہے، ٹھیک ہے نا۔ بس میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ میں نے خان صاحب کو وہ آڈیو میں نے آن کیا، میں نے خان صاحب کو کال کر کہا کہ لوگ جا رہے ہیں، آپ ان کو روکیے، اور خان صاحب فوراً سٹیج پر گئے۔ 5 منٹ بعد اس کی آڈیو تو ٹیلی ویژن پہ موجود ہے کہ یہ حرکت نہیں کرو اور ہٹ جاؤ بس۔ تو میں کہتا ہوں کہ کبھی کبھی مس انفارمڈ ہوتے ہیں، آپ پورا سن لیجیے گا، پھر یقیناً یہ سوال جینوئن ہوگا۔ دوسری بات آپ نے یہ کہا کہ جی ساری جماعتیں اس انداز سے چلیں کہ جو اس وقت آئین کے اعتبار سے جو شب خون مارا جا رہا ہے اس پہ یکساں ایک موقف اختیار کریں، اسی لیے ہم یہاں حاضر ہوئے تھے۔ آپ کنٹرول کریں۔ قبضہ کس کا ہے؟ میرا سوال ہے قبضہ کس کا ہے فیصلوں پر، اور میرا جواب یہ ہے کہ جس کا قبضہ ہوگا اس سے بات ضرور کرنا چاہیے، نہ کرے۔ میرا تو ملک ہے نا، میرا تو گھر ہے، میرے گھر پر جو قبضہ کر لے گا میں اس سے بات نہیں کروں گا، یہ کہوں گا کہ جی فلانے سے بات کرنی ہے۔
جو تعلق ڈاکٹر صاحب آپ سے لینے آئے تھے، کیا آپ نے اس کی یقین دہانی کروا دی ہے کہ آپ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہیں، ٹکڑے کے ساتھ ہیں؟ یہ مدد اور دینے مدد لینے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کے آئین کا معاملہ ہے، پاکستان میں جمہوریت کا معاملہ ہے، اور وہ سب کے لیے آج جو لوگ حکومت میں ہیں، آپ کے خیال میں یہ ان کی مدد نہیں ہے کہ اس قانون سے ان کو روک دیا جائے؟ کل ان کے ساتھ جو کچھ ہونے والا ہے وہ ہمیں سب کو پتہ ہے، اور اس سے کہیں زیادہ بدترین ہوگا۔ اس لیے یہ جو معاملہ ہوتا ہے یہ سب کے لیے ہوتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب اقتدار میں لوگ آتے ہیں تو پھر وہ اور طرح سے سوچتے ہیں، جب اپوزیشن میں آتے ہیں تو اور طرح سے سوچتے ہیں۔ اس طرح کے مواقع پر اگر یہ ریئلائزیشن تمام جماعتوں میں ہو جائے کہ سب آئین اور جمہوریت کو ہی اوپر رکھیں گے تو سب کی بچت ہے۔ وقتی فائدہ لینے کے لیے 47 پہ آ جاتے ہیں، 45 کی بات ہی نہیں کرتے، اور اس کے نتیجے میں پھر بعد میں پھر بھگتیں گے وہ، تو ہم تو ان کی بھی بات کر رہے ہیں۔ بٹی صاحب یہ کیا کچا پکا کیوں کیا ہوا ہے آپ نے بھائی؟ یہ جب آپ باورچی خانے سے جو آملیٹ آیا وہ اتنا خراب آیا کہ باورچی کہتا ہے یہ تو میں نے پھینکنے کے لیے تیار کیا تھا، تو یہ کچا اور پکا کی بات نہیں ہے، یہ وہ آملیٹ تھا جو کھلایا جانا تھا اگر نمبر پورے ہو جاتے۔ جی حنیف صاحب، آپ سوچیں کہ ہاضمہ اگر خراب ہو جاتا پھر سیکنڈ لاسٹ پھر عدنان صاحب۔ جی میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے دنوں لوگوں نے، آج کل ٹیلی ویژن پر یہی بحث ہوتی ہے، نہ میں فرشتہ نہ کوئی اور فرشتہ، جب کوئی قتل ہو جائے تو لوگ کہیں جی یہ تو حابیل اور قابیل کے زمانے سے چل رہا ہے، اب کیوں سوال کر رہے ہو؟ بھائی جان تعداد دیکھی جاتی ہے، اگر کوئی کہے کہ کرپشن ہے پاکستان میں، امریکہ میں نہیں ہے، تو میں کہوں گا وہاں کم ہے، پاکستان میں زیادہ ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ ہمارے زمانے میں بھی مسنگ پرسنز ہو رہے تھے، تو اس کے حوالے سے ڈاکٹر شیریں مزاری نے بڑی محنت کی اور ہم نے اس بات کی کوشش کی، مگر یہ سسٹم جو پیچھے چل رہا ہے، یہ سسٹم جب بھی موجود تھا اور اس کے اثرات بڑے مہلک نظر آ رہے ہیں۔ عدنان شیخ صاحب آخری سوال، آخری۔ میرے خیال سے 5-6 سیٹوں پر مارا گیا ہوگا، مگر اب تو سینکڑوں سیٹوں پر مارا گیا شب خون، تو لہٰذا ختم کریں اس بات کو۔ شکریہ جناب۔ بہت شکریہ۔ سوری